السلام علیکم، میرے چینل آغاز اردو میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھتے ہیں جملوں کو صحیح طریقے سے کس طرح بنا کر اردو میں کس طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اردو سیکھنے کے لیے سب سے آسان طریقے سے کس طرح اس کو ہم بولنا اور لکھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے۔ یہ لفظ تو ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کے بغیر معنی بگڑ جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ کر پڑھنا اور لکھنا ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت دنوں کے بعد ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی ضرور کرنا، اور ہاں سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولنا، ٹھیک ہے؟ تو چلو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جملوں کو بناتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان جملوں کو دیکھیے جو عورت یا مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مطلب اگر لڑکا ہوگا تو جملہ کیسے بنتا ہے، اگر لڑکی ہے تو جملہ کیسے بنتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے استعمال ہونے والے الفاظ، مثال کے طور پر تھا، تھی، آیا، آئی، آئے، بیٹی، بیٹا۔ لڑکی پہلے آئی، یہاں پر یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ لڑکی کے لیے آئی کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ جملہ صحیح ہوگا، یعنی یہ جملہ درست ہے۔ اگر اس جملے کو ہم اس طرح پڑھیں گے، لڑکی پہلے آیا، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا۔ سمجھنے کے حساب سے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جملے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ جملہ مکمل ہوگا لڑکی پہلے آئے گی، یعنی یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے لڑکی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ہم دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، جیسے لڑکا پہلے آیا۔ یہ جملے کے اعتبار سے درست ہوگا کیونکہ یہاں پر لڑکے کے لیے آیا کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ جملہ صحیح ہوگا۔ یعنی لڑکی کے لیے ہم استعمال کریں گے آئی اور لڑکے کے لیے استعمال کریں گے آیا۔ اردو سیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے، خاص کر لکھتے وقت۔ اب یہاں دیکھتے ہیں، یہاں دیکھیے وہ کل آیا تھا، یعنی یہاں پر لڑکے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم نے استعمال کیا جملے کے آخر میں تھا کیونکہ یہ جملہ درست ہے۔ اگر ہم یہاں پر استعمال کرتے وہ کل آیا تھی تو یہ جملہ غلط ہوگا۔ وہ یہ تھی کہ لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی تھی کو ہم لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ لڑکے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ جملہ غلط ہوگا۔ ہمیں بس اتنا جاننا ہے کہ لڑکی کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اور لڑکے کے لیے کون سا۔ جیسے وہ کل آئی تھی، تھی کا استعمال لڑکی کے لیے ہوگا تو یہ جملہ صحیح یعنی درست ہوگا۔ یہ ہو گیا تھا، اور تھی کو ہم کیسے لکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، آئیے اس جملے کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ میرے سب رشتہ دار آئے، یعنی یہ جملہ ہم کس طرح لکھیں گے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے سب رشتہ دار، یعنی ان میں مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بوڑھا، جوان سب شامل ہیں۔ سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، ایک لڑکی کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے، ایک لڑکے کے لیے کون سا استعمال کریں گے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے کون سا استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ سب سے صحیح جو یہاں پہ جملہ ہے وہ ہے میرے سب رشتہ دار آئے۔ سب کے لیے ہم یعنی دو سے زیادہ لوگوں کے لیے، دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے لیے ہم کیا یوز کریں گے، آئے، ٹھیک ہے؟ اب اسی لفظ کو ہم کسی ایک کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر اس لفظ کو ہم اس طرح استعمال کریں گے، جیسے لڑکا آئے یا پھر لڑکی آئے، یہ لفظ کیا ہوگا، غلط ہوگا، یہ غلط جملہ ہوگا۔ البتہ ہم اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لڑکے آئے، کیونکہ دو یا دو سے زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا۔ ہمیشہ اردو لکھتے وقت ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو دھیان میں رکھیں گے، یعنی ان لفظوں کو دھیان میں رکھیں گے، کیونکہ جملہ صحیح لکھیں گے تو صحیح پڑھا جائے گا، ورنہ اس کا کچھ اور ہی مطلب بن جائے گا۔
اسی لیے تو میں آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان کرا کے آپ کو جملے صحیح کرنے کی ترتیب سکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اردو میں صحیح جملے بنانے کے لیے ہمیں ان چھوٹے چھوٹے لفظ کا خاص کر خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، اردو میں چھوٹے چھوٹے لفظ بہت معنی رکھتے ہیں۔ سب مل کر کھانا کھائے، یعنی یہ جملہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے، وہ کھانا کھایا یا پھر کھانا کھائے۔ یہاں پر فرق یا اور ای کا ہے، ورنہ لفظ تو سب ایک لگ رہے ہیں لیکن معنی میں تبدیلی آ رہی ہے جملہ سننے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں اردو کے چھوٹے چھوٹے الفاظ جن کا ہمیں لکھتے یا پڑھتے وقت خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جملہ لکھتے وقت کیونکہ اگر صحیح ہوگا تو پڑھتے وقت صحیح پڑھا جائے گا، ورنہ مطلب غلط نکل سکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔